اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ بیان کے شروع میں آپ احباب ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب کو سریہ کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ صاحب دیگر اصحاب کو جب نماز پڑھاتے تو سورت کے ساتھ آخر میں سورہ اخلاص کو ملا لیتے، یعنی کہ جب بھی کوئی سورت پڑھتے اس کے ساتھ سورہ اخلاص کو لازمی پڑھتے اور اسی طریقہ کار سے نماز کو ادا کرتے۔ جب یہ واپس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ معاملہ بتایا کہ یہ صاحب سورہ اخلاص کو ہر سورت کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھیں کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں اس کو ہر نماز میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور میں اس کے پڑھنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو خبر دو کہ اللہ عز و جل بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے۔ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر یہ دو وظائف اتنے بہترین ہیں، اتنے خاص وظائف ہیں کہ جو بزرگان دین اپنے معمولات میں رکھا کرتے تھے۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی حاجت ہو، اگر آپ کو رزق کے اندر فراوانی چاہیے، برکت چاہیے، دولت چاہیے، اگر رشتوں کے معاملات التوا کا شکار ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ جلد حل ہو جائیں، اگر گھر میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہیں، اگر بچے ماں باپ سب آپس میں اس طریقہ کار سے رہ رہے ہیں کہ دن رات لڑائی کے اندر گزر رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے گزر رہا ہے، یا اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے مسئلے کے اندر آپ گرفتار ہیں، تو آج کا بتایا ہوا وظیفہ بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق کے معاملات کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ جو چیز آپ چاہیں گے اس وظیفے کے ذریعے حاصل کر پائیں گے۔ سورہ اخلاص کے بے شمار وظائف میں نے دیگر ویڈیوز کے اندر عرض کیے۔ آج جو وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں یہ اپنے صبح کے وقت کرنا ہے۔ جی ہاں، صبح کے وقت اپنے سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو آپ نے 40 دفعہ پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ سورہ کوثر کو 21 دفعہ پڑھنا ہے، اول و آخر 3 دفعہ درود شریف کے ساتھ۔ اب آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اس کو اپنے دل کے اندر حاضر رکھنا ہے، چاہے اس کو ایک کاپی کے اوپر لکھ کر اپنے سامنے رکھ لیں اور وظیفہ کرنے کے بعد آپ دعا کریں اور وہ جو آپ کی حاجت ہے آپ اس کو دہرائیں کہ میں اس مقصد کے لیے آج کا وظیفہ کر رہا ہوں، اور اس وظیفے کو آپ نے کم از کم 40 دن تک کنٹینیو رکھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جب کچھ ٹائم گزرے گا، کچھ وقت گزرے گا تو آپ نے جس مقصد کے لیے پڑھا ہوگا وہ مقصد آپ کا پورا ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا، نظر آئے گا، اس کے آثار آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کو اس کے آثار دکھائی دیں گے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ یہ وظیفہ بزرگان دین کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ ان دونوں صورتوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنا یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا عمل ہے کہ آپ اللہ عز و جل کی رضا کو اپنے سامنے رکھیں اور یہ وظیفہ کریں۔ آپ نے اللہ عز و جل کی رضا حاصل کر لی تو آپ کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی بہترین وظیفہ ہے، اس کو اچھے طریقے سے کیجیے، اچھے طریقے سے یاد کیجیے تاکہ اس کے پڑھنے میں کوئی مسٹیک نہ ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں جو بیان کیا عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔